بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني رواه ابن ماجه۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، تحریمات، تکبیرات اس اللہ خالق ارض و سما کے لیے جو اللہ رفع بلند و بالا ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، مشکل کشا، لجپال، غوث اعظم ہے، وہ غنی ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ درود و سلام سید القونین آمینہ کے لال بہکر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر۔ معزز سامعین اکرام، آج میں جو موضوع آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی محبتیں۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی والدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہیں اور سیدنا حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سال چھوٹے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، اس وقت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر غالباً 7 سال تھی اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 سال تھی۔ یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ محبوب تھے۔ جب یہ پیدا ہوئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسن کا نام حرب رکھا، جنگجو، بہادر، جنگ میں کامیابی حاصل کرنے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، کہا کہ علی مجھے میرا بیٹا تو دکھلائیے۔ آپ نے دکھلایا، پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا حرب رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسن ہے، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہ بتلایا ہے کہ اس کا نام حسن ہے۔ یہ اس سے قبل کسی بھی صحابی یا کسی صحابی کے بیٹے کا نام حسن نہیں تھا۔ یعنی اس نام کو رکھنے میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی رضا تھی۔ اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، پھر آپ نے نام حرب رکھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، اس کا نام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ بھی بطور وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تھا، جن کا عقیقہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ عقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین کبشین کبشین، دونوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو مینڈوں کو، دمبوں کو ذبح کیا تھا، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گڑتی دی تھی۔ کھجور کو چبایا اچھی طرح، اپنے لعاب اور کھجور کو ایک جان کیا، پھر اس کھجور کو اپنے بیٹے حسن اور جب حسین کی باری آئی تو پھر ان کے منہ میں بھی داخل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احب الحسن والحسین، جو حسن و حسین سے محبت رکھتا ہے، فقد احبنی، تحقیق اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہے، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں کے ساتھ بغض رکھا، نفرت رکھی، منافقت رکھی، عداوت رکھی، دشمنی رکھی، فقط ابغضنی، تحقیق اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ منافقت، نفرت، عداوت، بغض رکھا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں من احبنی فلیحب ہذین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے فلیحب ہذین، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان میرے دو بیٹوں کے ساتھ بھی محبت کرے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابصر حسنا وحسینا فقال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا تھا اللہم انی احبہما، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے متعلق اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ کا اضافہ کیا اللہم انی احبہما فاحبہما من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت کرے اے میرے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان بیٹوں کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، جن کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان دونوں بیٹوں کو خود دم کیا کرتے تھے، نظر بد سے بچانے کے لیے، بری نظر سے بچانے کے لیے۔ الفاظ یوں تھے حدیث کے اندر اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان دونوں کو دم کر کے اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دونوں دنیا کے اندر میرے پھول ہیں، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونگا کرتے تھے، اپنے جسم کے ساتھ لگایا کرتے تھے۔ یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، آپ ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
امام المحدثین علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دونوں نے جبے پہنے ہوئے تھے، لمبے کرتے تھے، پاؤں میں آ رہے تھے، گر رہے تھے، مسجد میں آتے ہوئے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے، ان دونوں کو اٹھا کے اپنے پاس لا کے بٹھا لیا، اور آپ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً مال اور اولاد یہ آزمائش ہے۔ کہا کہ میں نے ان کو گرتے ہوئے دیکھا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں فوراً گیا ان کو پکڑ کے لایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ اتنی محبت، اتنا پیار اور اتنی الفت ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے دونوں پھول سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنا شان ہے، کتنا مقام ہے۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداۃ وعلیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح ایک دن نکلے، مرط مرحل من شعر اسود، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور اس چادر کے اوپر اون کی کچاوے کے یا اونٹ کے کچاوے کے اوپر نشان ہوتے ہیں، وہ نشان اس چادر کے اوپر بنے ہوئے ہیں سیاہ رنگ کے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں فجاء الحسن حسن بن علی فادخلہ، حسن بن علی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اس چادر میں داخل کر لیا۔ ثم جاء الحسین فدخل معه، پھر حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے، پھر ان کو بھی اس چادر کے اندر داخل کر لیا۔ ثم جاءت فاطمہ فادخلها، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی، پھر آپ نے ان کو بھی اس چادر کے اندر داخل کر لیا۔ ثم جاء علی فادخلہ، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ نے ان کو بھی اس چادر کے اندر داخل کر لیا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ میرے اہل بیت ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے گندگی کو، پلیدگی کو دور کر دیا ہے، ان کو پاک اور صاف کر دیا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنة اللہ علی الکاذبین۔ یہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جب اپنے گھر والوں کو بلانے کا حکم دیا، دوسرے لشکر کو بھی گھر والوں کو بلانے کا حکم دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مفسرین نے لکھا ہے، آپ نے حسن و حسین، سیدہ فاطمہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم سب کو بلایا، فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ پاس بیٹھی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے اہل بیت نہیں ہیں۔ فرمایا آپ تو پہلے میرے اہل بیت ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں سے نہیں ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کبھی بیویوں کے بغیر بھی گھر مکمل ہوا ہے۔ جب اولاد ہو جائے تو پھر بیویاں پہلے اہل بیت میں شامل ہوا کرتی ہیں، پھر اولاد شامل ہوا کرتی ہے۔
وہ تو پہلے ہی اہل بیت تھے، ان کا نام لے کے فرمایا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، وہ تو پہلے ہی اہل بیت ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتاہا یومن، ایک مرتبہ میرے پاس آئے، آ کے کہنے لگے این ابنایا، میرے بیٹے کہاں ہیں؟ فقالت ما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ذہب بہما علی، ان دونوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں۔ اماں فاطمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلاش کرنے کے لیے متوجہ ہوئے، دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک پانی کے گھاٹ پر لے گئے ہیں جہاں وہ دونوں پانی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، سامنے کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، کم رہ گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی دیکھنا میرے بیٹوں کو کہیں گرمی نہ لگ جائے، گرمی آنے سے پہلے میرے بیٹوں کو گھر لے آنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے، الفت ہے۔ وہ بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عشاء کا وقت ہے یا مغرب کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے لائے، اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو یہ دونوں آپ کے سجدے کی حالت میں اوپر چڑھ کے کھیلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ لمبا ہو جاتا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا معاملہ تھا؟ ہم نے تو یہ سوچا کہ گویا حالات بگڑ چکا ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہو رہی ہے، اس وجہ سے آپ کا سجدہ لمبا ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، میرے دونوں بیٹے میرے اوپر کھیل رہے تھے اور میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ان کے کھیل کے اندر میں رکاوٹ بنوں اور ان کو میں نیچے اتاروں۔ جب وہ اپنی حاجت کو پورا کر کے سائڈ پر ہوئے تب میں اٹھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ۔ آج ہماری مساجد میں اگر بچے آ جائیں تو آدھے ہمارے افراد کے چہروں کے اوپر تیوڑی چڑھ جاتی ہے، وہ شور شرابہ کریں گے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں کا اپنے ساتھ لائے۔ ایک بات کو یہاں ذہن نشین رکھیے، جو والدین بڑے ہو کے شکوے کرتے ہیں ہماری اولادیں نماز نہیں پڑھتی، ان کا یہ شکوہ کرنا ان کی اپنی خطاؤں اور اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ جب بچپن میں وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لاتے تو بڑے ہو کے بچے نمازی بنتے ہیں۔ جب لوگوں کی باتیں سن کے جب آپ یہ کہیں کہ مسجد میں باتیں ہوں گی، آپ بچوں کو ساتھ نہیں لائیں گے، وہ بگڑ جائیں گے، معاملات خراب ہوں گے، نافرمان ہوں گے۔ مسجد میں آئیں گے، باپ کو کچھ کرتے ہوئے دیکھیں گے، کسی اپنے ساتھی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھیں گے، چند روز وہ شرارتیں کریں گے لیکن اللہ کے پیارے محبوب بھی بن جائیں گے، نمازی بھی بن جائیں گے۔ ہم کوشش کریں گے تو تب یہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے سبق سیکھیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے نواسوں کے ساتھ پیار اور محبت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ان کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ سیدنا عقبہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم خرج یمشی ضرب الحسن یلعب مع الصبیان، عصر کی نماز پڑھا کے باہر نکلے، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ فحمل علی عاتقہ، آپ نے اس کو اٹھا کے اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ وقال بأبی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے بیٹا تجھ پر میرا باپ قربان ہو، اور ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ بیٹا یہ حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہے۔ لا شبیہ بعلی وعلی یضحک،
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کے مشابہ نہیں ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگ پڑے۔ ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ چہرے سے لے کے سینے تک سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ اسی روایت کے الفاظ ہیں کہ سینے سے لے کے نیچے تک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کے بیٹوں کو، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو سیر اعلام النبلاء کے اندر لائے ہیں کہ صحابہ کے بیٹوں کو آپ نے کپڑے جوڑے پہنائے اور سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان شان ان میں سے کوئی جوڑا نہیں نکلا۔ آپ نے یمن اسپیشل ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ جا کے میرے ان دونوں بیٹوں کے لیے جوڑے لے کر کے آؤ۔ جوڑے لائے گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الآن تابت نفسی، اب جا کے میرے دل کو خوشی محسوس ہوئی۔ اتنا پیار کرتے تھے۔ آج انہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سامنے رکھتے ہوئے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ موازنہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کتنا ہے، صحابہ کا پیار کتنا ہے، اور جو ان کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کو جو نشانہ بناتے ہیں، جو عبرت، جو ان کے لیے برے برے الفاظ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نشانہ عبرت بنائے کہ وہ کس طرح ان کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کی عزت اور تکریم کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ پیار کیا کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، محدث حدیث، سب سے زیادہ حدیث کے حافظ، سب سے زیادہ حدیثوں کو یاد کرنے والے، ایک خاتون کے جنازے پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کپڑا لے کے ان کے جوتے کے اوپر سے مٹی کو صاف کرنے لگ پڑے۔ امام ذہبی تاریخ الاسلام کے اندر اس واقعے کو لے کر کے آئے ہیں، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ دعنی، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے چھوڑ دیجیے۔ آپ نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا مجھے دعنی، مجھے چھوڑ دیجیے۔ فرمایا فواللہ لو یعلم الناس مثل ما عالم، اللہ کی قسم اگر لوگ جان لے جو میں جانتا ہوں، لمحوک علی رقابہم، یہ لوگ آپ کو اپنی گردنوں پر اٹھا کے پھریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر ان کی شان اور فضیلت کو بیان کیا ہے، کس قدر احادیث کے اندر ان کا شان اور مرتبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کا آج لوگ بازاروں کے اندر بڑی اس طرح بدتمیزی کے ساتھ نام لیتے ہیں، اپنے اہل خانہ کا بھی نہیں لیتے۔ کوئی بازار میں کھڑا ہو کے اپنے والدین کا اس طرح بدتمیزی سے نام لے گا جس طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے۔ آپ میں ماشاءاللہ عمر رسیدہ لوگ بیٹھے ہیں، بہت عمر گزاری ہے، بتلائیے آج تک کبھی اس موقع کے اوپر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے؟ ہم مانتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دردناک تھی، ظالمانہ تھی، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اس بات کو بیان کرنے والے جتنے واعظین ہیں وہ 60% جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں واقعہ کربلا کے اندر مارنے والے کوفی تھے، شہید ہونے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ تھا، تیسرا تو وہاں آدمی کوئی نہیں تھا۔ تاریخ لکھنے والے لوگ کون ہیں؟ 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوتا ہے، تاریخ لکھنے والے لوگ کون ہیں؟ جھوٹ کا سہارا لے کے اس تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے۔
لوگوں کو رلانے کے لیے اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ جب اس معاشرے کے اندر اصل حقائق کو بیان کیا جائے تو معاشرے والے اس اصل حقائق کو آج کے دور میں قبول ہی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے واضح اس قدر سن لیا ہوا ہے، کہیں گے فلانا جھوٹا ہے، فلاں سچا ہے، فلاں جھوٹا ہے، فلاں سچا ہے۔ تاریخی واقعات ہیں، تاریخی روایات ہیں، جھوٹی سچی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو ان کی شان، جو فضیلت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے، جو ان کی شان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے، اس شان کے کیا کہنا۔ ہم سب کو یہی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو مارنے والے کوفی تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کے متعلق مختلف روایات آتی ہیں۔ شیعہ کتب کی کتب دیکھیں تو اس میں آتا ہے کہ امام زین العابدین نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا ہے۔ جب دوسری روایات دیکھتے ہیں، مختلف علماء کے اقوال دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بنو سعد قبیلے کے لوگوں نے آپ کے نماز جنازہ پڑھا کے آپ کو کربلا کے میدان کے اندر دفن کر دیا تھا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 47 سال کی عمر میں فوت ہوتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 57 یا 58 سال عمر تھی۔ یہ جنت البقیع میں سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کو لائے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ اگر کوئی سوئی پھینک دے وہ سوئی کسی کے سر پر گرے گی، زمین پر نہیں گرے گی۔ اس قدر لوگ ان کے ساتھ پیار اور محبت الفت رکھتے تھے، اس قدر ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار کرتے تھے۔ یہ دونوں نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً 14 سے 15 احادیث کی کتب میں مروی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً 34 روایات حدیث کی کتب میں مروی ہے، جس میں 4 روایات صحاح ستہ کے اندر ہیں۔ آپ جو وطروں کے اندر دعا پڑھتے ہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اس روایت کے راوی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پھول تھے، جنتی شہزادوں کے سردار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار یہ بھی کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، آپ نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ آپ قافلے سے آگے نکل کے جا کے ان کو پکڑنے لگے، پکڑ کے ایک سر ٹھوڑی پر رکھا ہے اور ایک ہاتھ ٹھوڑی پر رکھا ہے اور ایک ہاتھ سر پر رکھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بوسہ لیا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے ان دونوں بیٹوں کے زبان کو بھی چوسا کرتے تھے اور ہونٹوں کو بھی چوسا کرتے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں جن ہونٹوں کو، جس زبان کو میرے نبی نے چوسا ہے، جس زبان کو، جس لبوں کو اپنے منہ میں داخل کیا ہے، ان کو کبھی بھی جہنم کا عذاب نہیں ہو سکتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سے پیار کرتے تھے، سیدہ عائشہ ان سے پیار کرتی تھیں، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص، دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین ان دونوں سے پیار اور محبت الفت کیا کرتے تھے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ پیار کریں،
ان کی تکریم کریں، ان کی عزت کریں، اور اس طرح ان کا نام لیں جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے لیا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ پیار کیا ہے، جس طرح حدیث میں ان کا نام وارد ہوا ہے، نہ کہ اس طرح نام لیا جائے جس طرح کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو لوگ جس طرح نام لیتے ہیں بظاہر محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین کو ان کا پیار کرنے کا ادا، ان کا یہ طریقہ پسند نہیں ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں صبر، استقامت، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا سبق دیتی ہے۔ باتیں بیان کرنے کو بہت ہیں، حقائق بیان کرنے کو بہت ہیں، لیکن آپ یہی یاد رکھیے کہ ان کی شان، ان کی فضیلت جو احادیث میں ہے، ہمیں صرف اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، اسی کو ماننا چاہیے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ یہی ہمارے لیے سبق ہے، یہی ہمارے لیے درس ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ لوگوں کا ان کے متعلق غلط القابات استعمال کرنا یا غلط طریقے سے نام لینا ان کی شان کو نہ کم کر سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے، جس قدر میرے نبی نے اور میرے اللہ نے ان کی شان کو بڑھا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان، عزت، تکریم، ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح آپ نے محبت کی، آپ کے صحابہ نے محبت کی، اللہ تعالی ہمیں اس طرح ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا جو سنایا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔